آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ فلسطینیوں کی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. پوری دنیا میں ایران واحد ایسا ملک ہے کہ جو اسرائیل کے اس اقدام کو چیلنج کرتا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کرتا ہے کہ میں فلسطینیوں کی امداد جاری رکھوں گا، آپ فلسطین سے نکل جائے اور فلسطینیوں کو اپنا ملک دے دیں. فلسطینیوں کی تاریخ پہ تھوڑے سے ہم نظر دوڑائیں تو فلسطینیوں نے خود ہی اسرائیل کو دعوت دی اور اسرائیلیوں پہ زمین فروخت کی. تو جہاں پہ پیسہ آتا ہے وہاں پہ مسلمان کا ایمان کیوں اتنا کمزور پڑ جاتا ہے؟ ایران واحد ملک ہے وسطی ایشیا میں، اور ایران واحد ملک ہے کہ جو اسرائیل کو اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی پاور بن گیا تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. لہٰذا وہ کسی بھی طریقے سے ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال ایران کے تاجران، اسٹوڈنٹ اور بہت سارے لوگ امام خمینائی کی حکومت کے خلاف نکلے تھے، کیونکہ تاجر اس لیے اس کی مخالفت کر رہے تھے امام خمینائی کی حکومت کی کہ ایران کا جو پیسہ ہے وہ بہت ہی گر گیا ہے، یعنی 4 لاکھ کے بدلے امریکہ کا $1 ہے. لہٰذا یہ جو حالات واقعات ہیں یہ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے سازگار نہیں ہے. ایران کا طالب علم بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی دنیا کے ساتھ چلے، وہ بھی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے. امریکہ جو ہے وہ صرف بدمست ہاتھی ہے، وہ دنیا میں جنگ کا خواہاں ہے، کیونکہ اس کے جو پالیسی ہولڈرز ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، تو وہ اصل حساس کمپنیاں ہیں. تو جتنی دنیا میں جنگ ہوگی اتنا امریکہ کی اکانومی گرو کرے گی. ایران کا جو ہے بحرین پہ اس نے حملہ کیا، قطر پہ حملہ کیا، دبئی پہ میزائل ڈالے ہیں. اب پاکستان کی سچویشن اس میں کیا ہے؟ پاکستان بالکل دوراہے پہ کھڑا ہے، کیونکہ حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ سعودی عرب پہ جو حملہ ہوگا پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پہ اگر کوئی حملہ کرے تو وہ سعودیہ پہ حملہ ہوگا. پاکستان جو ہے ایک گریٹ گیم کے اس میں بالکل مڈل میں کھڑا ہے. ایران بھی اسلامی ملک ہے، سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے. ایران کا پاکستان کے ساتھ سرحدات جڑی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر اسرائیل اور امریکہ اپنی طبیعت کی رجیم ایران میں لے کے آ گئے تو پاکستان کی سالمیت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پاکستان کی ایک مجبوری ہے. پاکستان کی دوسری مجبوری یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، جس طرح سے میں نے پہلے آپ سے کہا، اگر ایران جا کے سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پھر پاکستان یہ کرے گا کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا. تو جب سعودی عرب کا ساتھ دے گا ایران اس کے خلاف ہو جائے گا. کچھ دن پہلے نریندر مودی صاحب جو ہے وہ نیتنیاہو سے مل کے آئے ہیں. تو پاکستان ایک طرح سے ایک ایسے شکنجے میں گر چکا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایران کی طرف دیکھتا ہے تو تب بھی نقصان اٹھائے گا، اور اگر سعودی عرب کی مدد کرتا ہے تو تب بھی ایران کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے وہ نقصان اٹھائے گا. لہذا پاکستان اور اس پورے خطے میں ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے. اور یہ گریٹ گیم جو ہے یہ کس نے تیار کی ہے؟ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ٹائمنگ ہے، جو باگرام ایئر بیس کا تباہ ہونا ہے، جو افغانستان پہ حملہ ہے، جو افغانستان کی طرف سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا عروج ہے، اور پھر جب انڈیا کا پرائم منسٹر وہاں پہ نیتنیاہو سے ملتا ہے، امریکہ کا اور اسرائیل کا جو ایران پہ حملہ ہے، تو یہ گریٹ گیم جس نے بھی تیار کی ہے، انشاءاللہ مجھے اتنی امید ہے کہ پاکستان کی جو بیک بون ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، وہ اس گریٹ گیم کو خوب جانتا ہے اور وہ اس طرح کی گریٹ گیم کھیلنے کا ماہر ہے. دنیا لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ موساد کی برتری ہوتی ہے یا را کی برتری ہوتی ہے، CIA کی برتری ہوتی ہے، یا پہلے طرح ISI کی برتری ہوتی ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پہ بڑا دلچسپ موضوع انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں بات کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک پائندہ باد. اللہ حافظ.